موجود ہیں ورنہ ممکن نہیں ہے. کوشش یہی ہوگی کہ اب میں آپ کی طبیعت کے مطابق تو تب ڈھل جاؤں نا جب آپ کچھ میری طبیعت کے مطابق آ جائیں. آپ اگر نخرے سے بیٹھے رہیں گے تو میں آپ کی طبیعت پہ تو نہیں آ سکتا پھر. اور گجرات چونکہ اپنا علاقہ ہے اور اپنے علاقے میں ظاہر ہے منتیں نہ آپ میری کریں نہ میں آپ کی کروں. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں بڑے مختصر وقت میں 2-4 باتیں عرض کروں گا. موجودہ تمام حالات کو اور ربیع الاول کو، ولادت کے مہینے کو، میلاد کے مہینے کو، اس تمام کو سامنے رکھ کر میری یہ گفتگو سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میں گفتگو کس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. توجہ ہے حضرات؟ یہ ہم نے ایک جلسہ منعقد کیا. اب نے بڑی محنت کی. میں اب گفتگو شروع کرنے لگا ہوں. مجھ سے پہلے آپ نے سنی بھی، انہوں نے بھی آ کے گفتگو کی، آپ سن رہے ہیں. ابھی آپ نے نماز پڑھی، عشاء کی، تسبیح کی اور نیک اعمال کیے جاتے ہیں. جتنے بھی اعمال ہیں وہ اس وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ میرا رب قبول کرے. اس وجہ سے دوستوں میری طرف دیکھیے، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھیے کہ وہ اللہ قبول فرما لے. اعمال کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں. اگر اعمال یا عمل ان 3 شرائط پہ پورا اترتا ہے تو میرا اللہ قبول کرے گا، ورنہ اس بندے کے منہ پہ دے مارے گا. میں ذمہ داری سے جملے عرض کروں گا. 3 شرطیں ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت. 3 شرطیں، ان میں سے 1 ہو 2 نہ ہو تب بھی اللہ قبول نہیں فرماتے. 2 موجود ہوں 1 نہ ہو تب بھی میرا اللہ قبول نہیں کرتا. یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تو وہ 2 کرتے ہیں، کیا وہ ٹھکانے لگ رہی ہے یا نہیں؟ صاحبان توجہ ہے. اب جسے پہلا جملہ ہی میرا سمجھ آ جائے تو وہ اس انداز سے تھوڑا سا مسکرائیے گا تاکہ میں یہ سمجھوں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اور میں کن حالات میں کون سی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہ 3 شرطیں جو میرے رب نے رکھی ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کی، اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل جو کیا جا رہا ہے وہ دائرہ شریعت کے اندر ہو. کوشش کرو تھوڑا سا مسکرانے کی کوشش کیجیے. وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو، اس عمل کا دین اسلام سے تعلق ہو. اگر وہ دین اسلام کے اندر ہے، دائرہ شریعت کے اندر ہے، تو میرا اللہ اسے قبول کرے گا، ورنہ اس بندے کے منہ پہ دے مارے گا. تھوڑی آواز ڈلی ہے، بہت ڈلی آواز ہے. میں معذرت چاہ کے اٹھ جاواں گا اگر تھوڑی اتنی ڈلی آواز رہی تھی. میرے گلے کی حالت تھوڑے سامنے ہے، تھوڑا جا مسکرا کے بولو. اگر وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہے تو میرا اللہ قبول کرے گا، ورنہ میرا اللہ قبول. دائرہ شریعت کیا ہے؟ گھبرانا نہیں. میری تقریر تو عمران خان بھی کہتا ہے گھبرانا نہیں، تو میں بھی کہہ رہا بھی گھبرانا نہیں. دائرہ شریعت کیا ہے؟ دائرہ شریعت ہے میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام. سبحان اللہ. اور اونچی آواز. میں سنیوں سے مخاطب ہوں، سنی صرف بولنے. سبحان اللہ. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی اداؤں کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے فرمان کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے قول کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے بول کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے کردار کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی سیرت کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے اوڑھنے کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے حکموں کا نام. ہر وہ عمل میرا رب قبول کرے گا جو دائرہ شریعت میں ہے، مصطفیٰ کی اداؤں سے ثابت ہے.
کے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی تبدیلی میں نہیں لے آندی, غصہ میرے تو نہیں کرنا, مسکرا کے ذرا کہو سبحان اللہ. اور اچھی بات نال کہو سبحان اللہ. دائرہ شریعت کدا نام ہے؟ کدا نام ہے؟ بولیے ذرا کس کا نام ہے؟ میرے آقا کی اداؤں کا نام. اب توجہ, میں اسی ہو سکتا ہے میرا پہلا لفظ سن کے آپ سمجھے کہ موضوع بدل گیا, موضوع نہیں بدلے گا انشاءاللہ. تورات آسمان سے آئی ہے, انجیل آسمان سے آئی ہے, زبور آسمان سے نازل ہوئی ہے, لیکن قرآن وہ ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا. سبحان اللہ. قرآن وہ ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا. ہم قرآن اسے مانتے ہیں جو مصطفیٰ کے قلب اطہر سے ہو کر آیا. میرا اللہ اس عمل کو عبادت مانے گا جو ادائے مصطفیٰ سے ہو کر اوپر جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تو درمیان میں مصطفیٰ. ساؤنڈ والے بھیا تھوڑی سی آواز کھول دے دی. اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تو درمیان میں مصطفیٰ, نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے تو درمیان میں مصطفیٰ. اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد, تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد, تنظیم خدا ساز تمنائے محمد, منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد, جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی, کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی. اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت, قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت. ہے جتنا شعور اتنا ہی اس بات کو سمجھ لے, ہے جتنا شعور, ہے جتنا شعور اتنا ہی اس بات کو سمجھ لے. اللہ کو سمجھنا ہے, محمد کو سمجھ لے. سبحان اللہ. اللہ حضرت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. اللہ کو سمجھنا ہے, محمد کو سمجھ لے. اللہ ہے کیا, اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد, قرآن سے پیغام جلایا وہ محمد, آیات میں بے بست جو آیا وہ محمد, جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد, وہ علم معظم و طبیعت وہ محمد, قرآن زبان ترے گفتار محمد, قرآن عمل منزل کردار محمد, اخلاق حمادیر کی وسعت ہے محمد, انسان سے انسان کی ملت ہے محمد, روح شمس و قمر محمد, مطلوب دام و تر محمد, رہدار رہبر محمد, راکب بہربر محمد, متکشیری اثر محمد, طیب و طاہر محمد, مزمل مدثر محمد, نبی الحرمین محمد, سرور کونین محمد, محبوب رب المشرقین محمد, جد الحسن والحسین محمد, امام القبلتین محمد, شفیع المذنبین محمد, سید العارفین محمد, سید الساجدین محمد, مشعل بزم وفا محمد, واجب حلاقہ محمد, گور ارتقا محمد, گور انما محمد, سید الاشفیاء محمد, آفتاب خدا محمد, معجاب عطا محمد, یاسین طه محمد, رحمت للعالمین محمد, رب السالکین محمد, راحت العاشقین محمد, صاحب کعبہ کا شہر محمد, رسول الثقلین محمد, ناقص دو جہاں محمد, رحمت برسبا محمد, ہادی انشجاع محمد, فقر کون و مقام محمد, مشفق و مہربان محمد, راحت آسیہ محمد, سید و سردار محمد, قافلہ سالار محمد, مصدر انوار محمد, نور انوار محمد, حبیب کردگار محمد, مقصد کائنات محمد, مقصود کائنات محمد, مرکز کائنات محمد, ہادی کائنات محمد, روح کائنات محمد, طبیب کائنات محمد, حسن کائنات محمد, رونق کائنات محمد, بہار کائنات محمد, فخر موجودات محمد, جمیل حسنات محمد, جامع البرکات محمد, خیر الانام محمد, سید العرب والعجم محمد, جمیل الشیم محمد, تاجدار حرم محمد, چراغ حرم محمد, عادل بے عدیل محمد, دعائے خلیل محمد, لطف رب جلیل محمد, صادق و امین محمد, خیر الورا محمد, بدر الدجا محمد, شمس الضحا محمد, احمد مصطفیٰ محمد. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت حضرت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
صلی اللہ گجراتیوں بول پو گجراتی بولن ذرا سبحان اللہ تو گجراتی جانتا گھٹا میں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اصلی پڑھ لو جلدی جلدی صلی اللہ صلی اللہ شاید نہیں ہو جسے گھبرایا منو دسو جدو قوم گھبراتی ہے وزیر اعظم کہنا میں ایکشن لین لگا اور بڑھ جاتا صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد دین سے زیادہ مقدس محمد فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد والدین سے زیادہ محترم محمد اولاد سے زیادہ عزیز محمد دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد سانس سے زیادہ مطلوب محمد مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد سورج سے زیادہ تابندہ محمد شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد خوشبو سے زیادہ معطر محمد شہد سے زیادہ میٹھا محمد سبحان اللہ صلی اللہ صلی اللہ پہلی شرط ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت میں 15 منٹ بولو میں جا رہا ہوں انشاءاللہ 15 منٹ تو انہوں پتہ بھی لگنا میں کیویں نکلیں حکومت جائے یا نہ جائے میں جا رہا ہوں پہلی شرط کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر اگر دائرہ شریعت کے اندر ہے تو قبول ورنہ میرا اللہ قبول نہیں کرے گا وہ کوئی بھی عمل ہے کسی کا من پسند نہ ہو جنہوں نے جملہ سمجھ آئے صرف وہ بولے تو مطلب ہے سارے نے سمجھ آئے بخیل پڑے کسی مولوی کی مرضی کا نہ ہو شریعت کا ہو کسی پیر کی مرضی کا نہ ہو شریعت کا ہو کسی لیڈر کی مرضی کا نہ ہو شریعت کا ہو وہ میرا اللہ قبول کرے گا اور شریعت ہے حضور کی اداؤں کا نام سبحان اللہ کوئی بھی عمل کرن تو پہلے ڈھونڈ رہنا ہے بھئی ایک کتوں سانو گل لبدی ہے نشاندہی میں نہیں کرنی توجہ ہے ہاں حضور دیاں اداماں دا نام حضور دے فرمان دا نام انہوں شریعت کے اندر اور سنی سنت اللہ آندا بے شک بول دے نہیں ہو میرے نال یار کام منو رلا ملا لگتا سنی بولو نا دیکھے نا لفظ خود بولتے ہیں کوئی نہ بھی بولے لفظ بولتے ہیں سنی اب یہ لفظ خود بول رہا ہے کہ اس کے پیچھے پاور ہے سنت سبحان اللہ اس کے پیچھے پاور ہے اللہ بات صاحب بولو تھوڑا جیسا اس کے پیچھے پاور ہے سنت جس طرح پاکستانی پیچھے پاور ہے پاکستان فوجی یہ لفظ خود بولتا ہے پیچھے پاور ہے فوج امریکی پیچھے پاور ہے امریکہ سعودی پیچھے پاور ہے ایک بندہ کہتا پھر میں امریکی میں امریکی میں امریکی امریکہ کہے یہ میرا نہیں ایک بندہ کہتا پھر میں پاکستان نہیں میں پاکستان نہیں میں پاکستان نہیں پاکستان کی وزارت داخلہ کہے یہ میرا نہیں کیا رہ گیا پلے ایک بندہ کہتا پھر میں فوجی میں فوجی میں فوجی فوج کہے یہ میرا نہیں ایک بندہ کہتا پھر میں سعودی تلاشی لینے پر اس کی جیب سے اقامہ نہ نکلے جسے آپ گاما کہتے ہو کیا رہ گیا پلے ایک بندہ کہتا پھر نا میں سنی میں سنی میں سنی سنت والا جو کہے یہ میرا نہیں جی کیا رہ گیا پلے سنی کمزور نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی اللہ کو جملہ عرض کرنا چاہوں علماء دے حوالے میں بہاولپور علماء دے مجمع جملہ بیان کیتا تے لطف علماء نہیں لیا اس سے
سنی کمزور نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی، سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی۔ ورنہ کسی روایت کے بارے میں آ جاتا ہے یہ روایت ضعیف ہے، ارے چھوڑیے حدیث کے بارے میں آتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کبھی نہیں آپ سنیں گے کسی نے کہا سنت ضعیف ہے۔ سبحان اللہ۔ سنی کمزور نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی، سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی۔ پہلی شرط ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو۔ بات یہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی ولادت، حضور کا میلاد، پیارے آقا کی ولادت ہوئی، حضور کا میلاد ہوا، حضور پیدا بولو ہوئے۔ لیکن ناراض نہ رہنا، میں 10 منٹ اگلے چیک کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا وعدہ نبھا دیتا، وعدہ پورا ہو گیا۔ کوئی ضروری نہیں میں زبردستی سناواں، تھوڑا دل کیتا تو سناواں گا، نہیں تو نہ صحیح۔ حضور پیدا ہوئے لیکن ایتھے نہیں، سیدہ آمنہ دی گود وچ۔ کتنے ہوئے؟ آمنہ دی گود وچ۔ اللہ نے ساری کائنات چو عرب نو چنیا، عرب چو حجاز نو چنیا، حجاز چو مکہ نو چنیا، مکہ چو بیت اللہ دے قریب عبداللہ دے گھر نو چنیا، اتھے حضور پیدا ہوئے۔ اور جتنے پیدا ہوئے اللہ پھر فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہائے ہائے ہائے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم، مکہ کی قسم۔ میں اپنے ذوق کے مطابق بات کروں گا تو شاید کسی کے لیے مشکل بن جائے۔ یہ معنی تب ہوتا جب ہوتا اقسم بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم، اقسم بہذا، مجھے مکہ کی قسم۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم، لا کا کیا معنی؟ نہیں، لفظی معنی تو یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا، لفظی معنی یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا، گھبرایا نہیں، لفظی معنی یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ حضرات فرماتے ہیں لا زائدہ ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں میں ایک طالب علم ہوں، میں نہیں چاہوں گا میری گفتگو میں کوئی لفظ زائدہ ہو، اور قرآن تو رب کا کلام ہے، ایک لمحے کے لیے لا کو اس کے معنی پہ رہنے دو، لطف آئے گا آپ کو۔ لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے، کسی کی شان کو بڑھانا ہو تو میں قسم اٹھاتا ہوں۔ والتین والزیتون وطور سینین، ہمارے لیے رب کے علاوہ قسم جائز نہیں، لیکن رب جس کی مرضی چکے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، جس کی مرضی اٹھائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی کی عظمت کو بڑھانا ہو قسم اٹھاتا ہوں، کسی کی شان کو بلند کرنا ہو قسم اٹھاتا ہوں۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا، کیوں اٹھاؤں؟ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قسم نہیں اٹھاتا، کیوں؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد ووالد وما ولد۔ محبوب مکہ کی عظمت کے لیے یہ کیا کم ہے کہ وہاں تو پیدا ہوا؟ محمد مصطفیٰ زندہ باد، محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ تیری بات ساری رات سنیں گے، قاضی تیری بات ساری رات سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں آج اپنی زندگی دیا صحیح تقریر کر لا اقسم بہذا البلد، توجہ ہے میرے وال، بولو ذرا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کنڈے لپٹ پڑے، کلیوں کے جان پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگدار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لالزار پر، تاریکیوں کے نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر کو رحمت کے چھا گئے، آئی صدا شراب طہور کی
میں جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے ولادت مصطفیٰ، بس میں جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے میلاد مصطفیٰ، بس میں جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے پیدائش مصطفیٰ، بس میں جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے آمد مصطفیٰ، بس میں جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا دنیا میں پیدا ہوئے، آقا تشریف لائے، مجھ سے ناراض نہیں ہو گئے کہ جملہ آگے میرے ذہن سے بول دیں۔ اینے اینے بھی کر رہے ہیں اینے اینے بھی کر رہے ہیں۔ چلو اس جملے پہ پہنچنے تو پہلے ایک جملہ اور عرض کروں۔ ایک جملہ اور عرض کروں۔ میرے آقا اونٹنی تے سوار نے، حجت الوداع دا موقع ہے، اللہ فرماندے نے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم۔ دائرہ شریعت دی بات کرن لگا، توجہ رکھنا، اور میں لفظاں دا ذمہ دار ہاں، کسی کو اعتراض ہوئے تو میں جواب دین نو حاضر ہاں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آل نظر اور آل فکر دی صرف توجہ، سب دی نہیں، آل نظر دی توجہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تسی کو کام کرو تے او کم پورا ہو جائے، انہوں کے اندر مکمل ہو گیا۔ کی کہ اندر مکمل، اسے کام نو انہیں سونے رنگ بھرو، ودیا کر کے کرو، پھر کسی نو بلا کے پوچھو میں کام کیتے کہ ہو جے ہوئے، وہ کہے یار کمال ہی کر دیتی، کیڑی شے جڑی تو چھڈی ہوئے، انہوں کے اندر کامل ہو گیا۔ اسے کام نو انہیں سونا کر کے کرو، انہیں ودیا کر کے کرو، کسی اور نو نہیں، اسے کام نو رنگ بھرو، پھر کسی نو بلا کے پوچھو میں کام کیتے کہ ہو جے ہوئے، وہ دنا چنگلی دے لے میرے کو کی پوچھتا ہے، انہوں کے اندر اکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ، منو تو سنو، میں بھی پھر اس سٹائل تقریر کرا، میں بھی نہ تھکا۔ مکمل جب چلتے 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 نقطۂ عروج پہ پہنچے تو کامل بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے آپ تے فخر کرو، یقین جانو اللہ نے تانوں کس نبی دی امت وچ پیدا کیتا ہے، اللہ نے تانوں کیڑی شے دتی ہے۔ مکمل جب چلتے 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 نقطۂ عروج پہ پہنچے تو اکمل بنتا ہے، کامل بنتا ہے۔ عام بندے لئی ایک اور معنی کردا، کامل اونوں کہندے جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ کوئی نوی شے اودے وچ پائی جا سکے۔ سبحان اللہ۔ میز نہیں مارنی، سبحان اللہ کہنی ہے، جو گل سمجھ میز نہیں مارنی، سبحان اللہ کہنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اودے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ اودے وچ کوئی شے پائی جا سکے۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، سونے دا دین مکمل ہو گیا، ایدے وچوں نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو تے نہ کوئی نوی شے اودے وچ پا سکدے ہو۔ دین مکمل ہے، نہ کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ شریعت مکمل ہے، نہ کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ کلمہ مکمل ہے، نہ کڈ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو نہ ودا سکدے ہو۔ اذان مکمل ہے، نہ گھٹا سکدے ہو نہ بڑھا سکدے ہو۔ میرے سونے دی جماعت، جماعت پیغمبر، جماعت صحابہ مکمل ہے، نہ کسی ایک صحابی نو وچوں کٹ سکدے ہو نہ کسی غیر نو صحابی بنا سکدے ہو۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، اے میرا مانا صرف انہوں نہیں چنگا لگنا جہاں دل ہے یار نہیں کوئی نوی شے وچ پان دے، صرف انہوں نہیں چنگا لگنا جہاں دل ہے کوئی نوی شے پان دے۔ وہ بولو نا یار، صرف انہوں نہیں چنگا لگنا کہ دیر سن کو نوی شے نہیں، یار کوئی نوی شے وچ پان دے، کوئی کلمہ نواں بنان دے، کوئی آزان نوی بنان دے، سانو اج گھنگرو پان دے، سانو اج گھنگرو پان دے۔ منو ایک بندے نے کہا میلاد مندے ہو، میں کہا مندا، انہیں کہا مناندے بھی ہو، میں کہا مناندا بھی ہوں۔ سننا، ناراض نہ ہوئے ہو، توجہ۔ منو کہا مندے ہو، میں کہا مندا، کہا مناندے بھی ہو، میں کہا مناندے بھی ہوں۔ کہندے پھر ساڈے نال رلو نا، سنو، کہندے ساڈے نال رل کے منائیے۔ میں کہا اسی بڑی کوشش کی تواڈے نال رلن دی، اسی پچھوں نس کے آنے تواڈے نال رلدے تسی اگے ہور پاؤ، تسی کدے کھلوو تے اسی نال رلیے۔
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਲੀਏ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੁੰਗਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਹੁੰਦੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਰਲਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਤਨੀ ਨਵੀਂ ਇਜਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا یقین جانے کوئی اختلافی بات نہیں کوئی تنقید نہیں کر رہا ان حضرات کی خدمت میں جن کے پاس مسند ہے اور لوگ ان کی بات مانتے ہیں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا خدا را کی بریک لا لو خدا را کی بریک لا لو آئندہ آنے والی نسل کے پاس اسلام نہیں ہوگا آج سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں ڈانس ہو رہے ہیں میلاد النبی کے جلوس میں گھنگرو پہن کر ڈانس کیے جا رہے ہیں عورتیں ڈانس کر رہی ہیں خدا کا ناز کی بریک لا لو عمل میرا رب وہ قبول کرے گا جو دائرہ شریعت میں کو میری گل سمجھ آئی نہیں آئی میلاد کا کوئی کافر بھی منکر نہیں اور میرے آقا جس دن تشریف لائے وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال جس صدی میں آئی وہ صدی جس زمانے میں آئی سارا زمانہ مبارک ہو گیا سبحان اللہ دوستوں توجہ ہے یا نہیں میلاد کا کون منکر ہے میلاد کا تو کوئی کافر بھی منکر نہیں ہے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اور نبیوں کے امام بن کر آئے ساری کائنات کے سردار بن کر آئے اے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کے کونوں میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جب سے نرالا ہمارا نبی آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پر ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی آمنہ کا دلارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کو تارا ہمارا نبی یتیموں ضعیفوں کو فریاد رس بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی نقش پاسے کا رکشہ ہوا راستہ نور حق کا منارہ ہمارا نبی جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل وہ حسی خوب تر ہے ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا جو ولیمہ کی آغوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا نبی پوری بچی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی پتھرو جب سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راحت کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کو تارا ہمارا نبی ہے نبوت کو تارے تو سارے نبی چاند سارے تو سارا ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم کو حرم کی عطا عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی سبحان اللہ کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارا ہمارا نبی اے لیاقت ان کی جاگی ہے سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی عائشہ سے روایت سے قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی جس کو یاسی مزمل مدثر کہا وہ دہاتی پکارا ہمارا نبی جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا زلف کو یہ نکھارا ہمارا سبحان اللہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو پیارے آقا ہر سموار کو روزہ رکھتے تھے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر سموار کو روزہ رکھتے فرمایا ہاں میری سموار کو ولادت ہوئی سیدہ آمنہ کی گود میں اور آمنہ دیکھ کے کہتی ہے اتنا سونا اتنا پیارا چاند بھی شرما رہا ہے میں نے ایسا حسین آج تک نہیں دیکھا آمنہ حلیمہ کی کہتی ہے آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا تو نے دیکھا کیا تو نے تو صرف قریشیوں کو دیکھا ہاشمیوں کو دیکھا اپنے خاندان کو دیکھا اپنے ٹبر کو دیکھا تو باہر جاتی ہی نہیں مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں اتنا حسین سونا آج تک میں نے نہیں دیکھا تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آ گئے اور وہ آ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا تم دونوں نے کیا دیکھا تھوڑے سے علاقے تھوڑے سے قبائل تھوڑی سی بستیاں مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں کبھی عراق جاتا ہوں ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا
ایک روایت میں جبریل امین بول اٹھتے ہیں دنیا والوں تم کہتے ہو ایسا ہنسی میں نے نہیں دیکھا, تم نے کیا دیکھا؟ یہ دو بھی دیکھا, آج کا زمانہ, آج کا حسن, آج کا مکھڑا, آج کا چہرہ, آج کے لوگ دیکھے. مجھ سے پوچھو میں ہر نبی کو دیکھ کے آیا. آفاقہ گردیدام, آفاقہ گردیدام, مہرے بتا ورزیدام, بسیار خوباں دیدام, لیکن تو چیزیں دیگری. مجھ سے پوچھو میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا, میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا, میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا, میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا, میں نے موسیٰ کو دور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا, میں نے عیسیٰ کو آسمانوں کو پرواز کرتے دیکھا. ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وقت تنہائی دیا ہونا جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی. ایسا ہنسی آج تک میں نے نہیں دیکھا. رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا. مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے, مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے, مجھے اپنی خالقیت کی قسم ہے, میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کو سونا مدنی تو دیر ہو گئے, جواب ملے یتیم کملا کسی دی جنے آئے بال کوئی نہیں. فلک میں چلتے ستارے دیکھن, زمین کے کتنے نظارے دیکھن, فرشتے لے کے عرش پہ توڑی کتنے بھی ملتی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف کو حسن عاشق کلام عیسیٰ سے من رہا ہے. میرے نبی دے بلال ورگا کسی دا عاشق بلال کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ میں حضور سے محبت نصیب فرمائے, اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے, محبت نصیب فرمائے. میں اس میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں, آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دوں. عبادت کی نیت سے عرض کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں. حضور کی محبت بنا کوئی چارہ نہیں, کی محبت بنا کوئی چارہ نہیں, کوئی چارہ نہیں. میں جو کہوں کہ یہ باہر دروازے پر آپ کا مرشد کھڑا ہے, آپ کا پیر کھڑا ہے, آپ کا استاد کھڑا ہے, اور وہ ایک چیز آپ سے مانگ رہا ہے, کیا خیال ہے دے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ میں کسی کو نہیں کھلوا کے آیا, کھل کے بولو. آپ کا مرشد, آپ کا پیر, آپ کا استاد, آپ کو جس سے فیض ملا, آپ کا محسن وہ کھڑا ہے, وہ ایک چیز مانگ رہا ہے, اور وہ چیز آپ کے پاس ہے, وہ چیز آپ کے پاس کیا امید رکھی؟ اینڈ کرو گے تو میرے تک آنی نا. بعض لوگ دل ذکر دے قائل ہیں, اتنے ذکر بالظاہر کرو. آپ مسکرا کے ذرا بولو, لب کھولو تھوڑے سے, دے دو گے. بعض بندے دل چ داب دیں, دل چ نہیں دیں. میں بھی تو فون تے تقریر کر سکتا سا, میں آپ آیا. دے دو گے. میں ایک جملہ آ گیا, میں تو رہن دینا. میں کیونکہ ملک دا کونا کونا پھر دیتا ہے, بیرون ملک گیا ہر جگہ سے نا, منو پتا کہ کہنے تسی گجرات دے ہو, گجرات بڑا ودیا علاقہ. میں پھر چپ کر بات ہے. خطیب صاحب نے جنوبی پنجاب دے, انہوں نے کوئی کتاب چلے شائع کیتے ہیں, اس جنوبی پنجاب دی گل ہے. وہ انہوں نے وہ دسنا سی بھی میں کتاب چل لکھی ہے, یہ اینی قیمت ہے, باہر اتنے منڈا ہی کھلوتا ہے, جا کے لے لو. نال میں بیٹھا سا, کہندے نے تمہوں میں اینے دا دے رہے ہاں, جدوں میں کائی صاحب دے علاقے جانا نا, وہ امیر علاقہ ہے, تو اتنے میں قیمت اینی لانا. وہ بڑا ودیا علاقہ ہے. اگلی گل تو تمہیں پھر پتہ ہی ہے. توجہ ہے میرے وال, خدا کرا تھوڑی دیر میری گل سنو. وہ جے کوئی چیز منگے تے دے دیو گے؟ دے دیں گے. شکر ہے بولے ہو. چھوڑیے پیر کو, مرشد کو, استاد کو, محسن کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور جو آپ سے ایک چیز مانگے جی, اس کوئی دو رائے نہیں. میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. کسی طبقے تو کوئی بندہ آیا, میری لفظ ریکارڈ ہو رہے ہیں, میں بڑے مجمع گل کر رہی ہوں, میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. حضور فرماندے امتیو منو محبت دیو.
حضور فرماندے نے امتیو منو محبت یا رسول اللہ کر دے محبت تواڈے نال. حضور فرماندے نے او محبت نہیں جڑی تیرے ذہن وچ ہے, او محبت جڑی میں محمد کا میرے کول کوئی اختیار نہیں محبت دے زاویے بنان دا. میرے کول تیرے کول کوئی اختیار نہیں محبت دے پیمانے بنان دا. محبت دا پیمانہ حضور دس کے گئے. آقا فرماندے نے منو محبت دیو. یا رسول اللہ کیوں جی توجہ پنجابی سمجھ آندی ہے نا. یا رسول اللہ کیوں جی محبت. آقا فرماندے نے میں لفظوں دا ذمہ دار ہوں. توجہ حضور فرماندے نے اولاد نالوں زیادہ محبت کر میرے نال. یا رسول اللہ بس بہت ہے. فرمایا نہیں والدین تو زیادہ محبت کر میرے نال. یا رسول اللہ بس کافی ہے. فرمایا نہیں مال دولت پلازے مارکیٹاں جائیداد کھیتی باڑی سونا چاندی ہیرے جواہرات دولت اس تو زیادہ محبت کر میرے نال. یا رسول اللہ بس بہت ہے. فرمایا نہیں اپنی جان تو زیادہ محبت کر میرے نال. اپنی جان تو یا رسول اللہ اگر انی محبت نہ کر سکاں حضور فرماندے لا یؤمنو پھر خود نو مومن کہن دی تکلیف نہیں کرنی. یہ حضور دا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. اگر تو اتنی محبت میرے نال نہیں نہ کر سکتا تو خود نو مومن کہن دی تکلیف نہ کر. سوال یہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں ربیع الاول کے مہینے میں کہ اگر پیارے آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کر جتنی اپنی اولاد سے کرتا ہے یقین جانو بڑی بات تھی. بڑی بات ہے. اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کر جتنی اپنی جان سے کرتا ہے بڑی بات تھی. لیکن آقا فرماتے جان سے زیادہ کر اولاد سے زیادہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہائے حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں کہ خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے, آگ میں چھلانگ لگائے نہر میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے خود سے مرنے کے لیے. لیکن اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو چھلانگ لگانا واجب ہے. سبحان اللہ. نہیں مزہ آیا تھوڑی سبحان اللہ. اگر حضور حکم فرمائے چھلانگ لگا تو چھلانگ لگانا واجب ہے. پھر یہ نہیں کہنا میں مشورہ کر لوں. کیوں عاشق رسول کا جملہ تو دیکھو. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی عاشق صادق کا جملہ تو دیکھو کہ اگر حضور حکم فرمائے چھلانگ لگا تو اب چھلانگ لگانا واجب, اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل. اب سوال یہ ہے کہ اگر آقا یہ فرماتے ہیں اتنی محبت کرو مجھ سے, بات سمجھیے گا خدا را جتنی اپنی جان سے کرتے ہو اولاد سے کرتے ہو بڑی بات تھی. آقا نے یہ کیوں فرمایا اس سے زیادہ محبت کرو؟ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میں تمہارے لیے نمونہ بن کر آیا. تمہاری زندگی میں کبھی غم آئے گا, کبھی خوشی آئے گی, کبھی تجارت کرو گے, کبھی معیشت سنبھالو گے, کبھی معاشرت کرو گے, کبھی لین دین کرو گے, کبھی صلح کرو گے, کبھی جنگ کرو گے. ہر موقع پر ایک طرف ہوگی میری بات, ایک طرف ہوگی معاشرے کی بات, ایک طرف ہوگی میری بات, ایک طرف ہوگی باپ کی بات, ایک طرف ہوگی میری بات, ایک طرف ہوگی اولاد کی بات, ایک طرف ہوگی میری بات, ایک طرف ہوگی بیٹے کی بات, ایک طرف ہوگی میری بات, ایک طرف ہوگی مولوی کی بات. اگر محبت کا حکم ہوتا برابر تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے, چاہے حضور کی مانو چاہے بیٹے کی مانو حکم برابر ہے. آقا فرماتے ہیں حکم برابر نہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. جب کسی بات پر کسی پہلو پر کسی پوائنٹ پر میرا حکم آ جائے پھر سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے, محمد کے دامن سے جڑ جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلی شرط کہ وہ عمل دائرہ شریعت میں ہو. میں لمبی بات نہیں کرتا, بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. اللہ کرے کہ ہم دائرہ شریعت کے اندر آ جائیں. آمین. دائرہ شریعت کے اندر آئیں گے کیسے؟ وہ دائرہ شریعت ہے کیا
میں نے عرض کیا ایک جملہ کہ سنی کمزور نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت کمزور بات سے بات نکلتی چلی جائے گی اور اسی کی مکمل ہو جائے گی. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت وہ ہے جس پہ صحابہ نے عمل کیا, جس پہ بولیے جس پہ کوئی بھی اب کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے صحابہ کا عمل ہے, اہل بیت کا اس پہ عمل ہے تو وہ ٹھیک ہے. وہ سنی بولنا سنی بولنا سبحان اللہ سچے مومن بولنا ارے مومن بولنا. اس لیے کہ صحابہ بھی حق, اہل بیت بھی حق. صحابہ بھی حضور کے عاشق اور سچے اتباع کرنے والے, اور اہل بیت بھی سچے عاشق اور اتباع کرنے والے. صحابہ سے بڑھ کے کوئی عاشق ہو سکتا نہیں, اہل بیت سے بڑھ کے کوئی حضور کا عاشق ہو سکتا نہیں. یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ صحابہ حق ہیں, اہل بیت حق ہے. جو صحابہ کی توہین کرے وہ دائرے میں نہیں رہتا, جو اہل بیت کی توہین کرے وہ بھی دائرے میں نہیں رہتا. ہمیں اسی طرح جس طرح صحابہ سے محبت ہے اسی طرح اہل بیت سے محبت ہے. ہم جس طرح صحابہ کے دیوانے ہیں اسی طرح اہل بیت کے دیوانے ہیں. آخری دو جملے عرض کر کے چھٹی لے رہا ہوں آپ سے. حسین جنت کا بادشاہ ہے, اللہ اکبر. حسین جنت کا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے, دل کی تختی کے تخت اٹھتے حسین کا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ بتار ہے, حسین بھائی حسن کا پیار ہے, حسین حیدر کے دل کے ٹکڑے, حسین زہرا کا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمان بدلے ساتھی بدلے نخان بدلے مگر نہ بدلے حسین حق کو. وفات پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد حسین ساجد, حسین ماجد حسین واجد, حسین قاری کربلا دا, حسین لیتی نماز اندر نبی دے سجدے میں توب لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین دشتا عمر دے نالے, حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا وہ حکم کر کے قبول لکھ لے. اگن تشنتی دے رولا چھڑ دے علی دے سارا گھرانا پاکے. سبحان اللہ. اللہ مامے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر کاربند رکھے اور دائرہ شریعت کے اندر رکھے. آمین.